حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا رزق میں برکت لاتا ہے اور اولاد رحمت لاتی ہے۔ اللہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے اس کی پیدائش کے وقت لکھ دیا ہے۔ اسے حلال یا حرام طریقے سے حاصل کرنا صرف اور صرف انسان کے اختیار میں ہے۔ رزق جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، مگر صبر، محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو تو وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ کچھ معمولی کام اپنا لیں، رزق میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ نمبر 1، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا۔ نمبر 3، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا۔ نمبر 4، صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 5، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 6، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا اور اذان پڑھنا۔ نمبر 7، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر 8، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ جو پرندے کو بنا مانگے رزق دیتا ہے وہ تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ سمجھا دیتا ہے، اس کے ہر غم کا ازالہ فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بد نیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔